بھائی السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان بچوں کو کسی نے یہ زہر پلایا تو انہوں نے پیا، چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان تھے، ان کو نہیں خبر کہ دین کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تبلیغ والے کافر ہیں، گستاخ رسول ہیں، تو میں سلام کر رہا ہوں۔ مجھے جواب، میرے نبی منافقہ کے سلام کرتے تھے، میرے نبی جواب دیتے تھے، چونکہ ظاہری اسلام پر حکم لگاتے تھے۔ سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں دکھ سے بول رہا ہوں، درد سے بول رہا ہوں کہ امت پنے کو ایسے آگ نہ لگاؤ۔ ساری ساری رات اپنے نبی کا رونا پڑھو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا شکار ہو۔ احد کی جنگ ہے، شکست ہو چکی ہے اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے، اور چند آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہے۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عبادہ بن صامت، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، معاذ بن جبل۔ یہ 10-12 نوجوان ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور سارا کفر ٹوٹ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ تو سینہ سپر ہیں، تیر، تلوار، نیزے جھیل رہے ہیں۔ ایک عتبہ بن ابی وقاص نے دیکھا کہ تیر تلوار پر تو ان کی نظر ہے، اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے سے اس نے جو مارا زور سے، تو صحابہ کی نظر نہیں پڑ سکی کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی چہرہ آگے کر دیتا۔ وہ ان کے بیچ میں سے گزرا اور سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا، اور آپ ایسے پیچھے گئے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، یہاں لگا گردن پہ کھڈے کا کنارہ، بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو سب زور زور سے رونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا، تو ان سب نے کہا، جن کا میں نے نام لیا، یا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے بد دعا فرما۔ تو اب تو موقع تھا بد دعا کرنے کا، لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ دانت ٹوٹ چکے ہیں، جان جانے کو تھی، ہوش میں آ کر کے انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں۔ میں اس دفعہ عمرے پر گیا تو میں طائف گیا، ویزا دوسرا تھا میرا، میں وہ جگہ دیکھنی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے، تو مجھے مقامی آدمی لے گیا۔ میں وہاں کھڑا ہو کے 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے، اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے۔ پھر نوکر زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے آپ ایسے گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن عتبہ کی نظر پڑی تو اس کے بھی آنسو آ گئے، کہنے لگا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا۔ اٹھا، پلیٹ اٹھائی، انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے، جس پر دشمنوں نے رحم کھایا، تم اس کی تعلیم کو ذبح کر رہے ہو، تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو۔ عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے، سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا عتبہ۔ پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا، پھر ایک دم شرم آ گئی، دشمنی آ گئی، اپنے نوکر کو بولا کر کہنے، وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتہ داری کی قسم دی ہے، رد نہ کرنا، کھا لینا۔ جانی دشمن جس کے لیے روئے، کھلانے کے لیے نوکر بھیجے، تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کلہاڑے چلا رہے ہو؟ یہ وابی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔
اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو، تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ۔ کسی کے دل میں کنگھیاں مت ڈالو، وہ صرف اللہ کا کام ہے۔ کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے؟ تو میرے اللہ کا کام ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو، پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ جا گئے، اس نے جا کے پلیٹ رکھی، ہائے میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئی۔ او بھائی تو کہاں کا ہے؟ اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی، بھائی تو کہاں کا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی کہا جی میرا نام عداس ہے۔ وہ نوکر اتبا، تو کہاں کا ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے، یونس علیہ السلام۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگا آپ کو کیسے خبر کہ یونس کون ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں۔ سورہ یونس پڑھی، وہ پاؤں چومنے لگا، کلمہ پڑھ گیا، میرے نبی کو زخم بھول گئے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا؟ کا طائف میں، طائف میں، اور وہاں دعا کی ہے۔ 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ 4000 سال پیچھے ایک 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم، وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے، باہر نہیں ہے۔ اور بیٹا کہتا ابا جان جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا تو جلدی کر۔ باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے، ذبح ہونے کی خبر ہے۔ سستا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، آپ سے بہتر ہے۔ دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن معصوم بچہ ایک دم پیچھے لوٹتا ہے، ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا۔ اپنا کرتا اتارتا ہے اور اپنے ابا کو دیتا، ابا یہ کرتا میری نشانی ہے واحد، یہ میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میں یاد آؤں گا مجھے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے ذبح کر کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا۔ اور میرا ابا میرے ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھے، اور میرا ماتھا زمین پہ ٹیک اور نیچے سے چھری چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے، تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے۔ 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ 92 برس کا بوڑھا چھری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں، یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں۔ ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنوں ان کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں، اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا، تھوڑا سر اونچا کیا، ایک ہاتھ میں چھری تھی ایک ہاتھ میں بال تھے، اور یوں آسمان کو دیکھا ہے اور کہا اے میرے رب، کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے، اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ 1000 اسماعیل قربان کر دوں۔ ان کلمات کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے۔ ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ابراہیم و اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، اور یوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے، میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے، میرے تمہاری ہیرا پھیری پر چلی، یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے۔ اللہ نے چھری کو روک ہی دیا، اس نے کاٹا ہی نہیں۔ چھری کیا کرتی، اوپر والا روک دے، نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، تو پھر کہتے یا اللہ تا چلدی نہیں ہن جاندی کر، نہیں، اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھری کو تیز کی، پھر آئے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے، جلدی پہنچ۔
ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھری چل گئی، آنکھوں پہ پٹی تھی، نہیں پتا چلا. کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے اور چھترا ذبح تھا. اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی